نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، غزہ کے اندر مظلوم فلسطینیوں کے اوپر جو اسرائیلی ریاست کے مظالم ہیں وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ناقابل مثال مظالم ہیں۔ ان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ اس پر پوری دنیا کے انسان بالعموم اور پوری دنیا کے مسلمان بالخصوص سراپا احتجاج ہیں۔ گویا کہ ہماری جو ریاستیں ہیں، اسلامی ریاستیں، ان کے جو حکمران ہیں وہ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی وہ قابل قدر کردار انہوں نے ادا نہیں کیا۔ اپنی مجرمانہ وہی ان کی زبانی جمع خرچ ہے، لیکن تاہم جو مسلمان عوام ہے، پوری دنیا کے مسلمان ملکوں کی، انہوں نے صحیح معنوں میں فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار ہمدردی کی ہے۔ اور اس وقت تاریخ کی سب سے کامیاب ترین جو بائیکاٹ کی مہم ہے وہ جاری ہے کہ اسرائیلی اور امریکن جو پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب کسی ملک کی پروڈکٹس کا، اس کی کمپنیوں کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے تو اس سے ایک تو اس قوم کے خلاف قوموں کے نفرت کا اظہار ہوتا ہے، اور دوسرا اس سے ایک عوام میں اویئرنیس آتی ہے، اور تیسرے نمبر پر یقینی طور پر ان کمپنیوں کو جو لاس ہوتا ہے تو وہ اصل میں وہ لاس اس ریاست کو ہوتا ہے، اور جو مالی کمزوری ہے اور مالی جو لاس ہے تو یہ آج کے دور میں اقتصادی حوالے سے کسی بھی ملک کو کمزور کرنا یہ یقیناً اس کے خلاف ایک مضبوط ہتھیار ہے۔ جہاں ایک طرف پوری دنیا کے مسلمان وہ سراپا احتجاج ہیں اور بائیکاٹ مہم میں جاری رکھے ہوئے ہیں، وہیں پر بعض ایسے نام نہاد یوٹیوبر قسم کے سکالر اس قوم کے متھے لگ چکے ہیں کہ جو اپنی عجیب و غریب حرکتوں سے وہ اس چیز کو عوام کے سامنے ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو بائیکاٹ ہے، تجارتی بائیکاٹ یا لین دین کا، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں جی یہ بالکل غیر شرعی ہے، اور اس پر وہ دلیل جو دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ لین دین کی ہے، لہٰذا اگر ہم بھی لین دین کر دیں گے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہا درجے کی یا تو جہالت ہے یا پھر شدید قسم کی علمی خیانت ہے کہ جس کو بروئے کار لایا جا رہا ہے، اور پھر یہ خاص کسی ایجنڈے کے سامنے رکھ کر کسی خاص قوم یا خاص ملک کی کمپنیوں کو فائدہ دینے کے لیے اس قسم کے جو ہے نا وہ خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے میں ایک صحیح جو مسئلہ ہے اس کی تصویر آپ کے سامنے رکھوں۔ یہاں ایک ہے کہ نارمل حالات میں غیر مسلموں کے ساتھ، چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا وہ مشرکین ہوں، ان کے ساتھ لین دین کرنا، ایک خاص حالات میں خاص قسم کی پروڈکٹس کی لین دین کرنا، یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں۔ جہاں تک نارمل حالات ہیں تو اس پر کسی بھی فقہ کے کسی بھی عالم کو کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی انکار نہیں ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ لین دین کرنا بالکل جائز ہے۔ بخاری شریف کے اندر چیپٹر ہے کہ مشرکین اور آل حرم سے خرید و فروخت کا بیان، یہ پورا باب باندھا ہوا ہے، اور اسی طرح دیگر جو حدیث کی کتابیں ہیں، سیاح ہیں اور مسانید ہیں، سنن ہے، ان کے اندر یہ جو بہت ساری روایات موجود ہیں۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین کے ساتھ لین دین کیا، یہودیوں کے ساتھ لین دین کیا، آپ نے عیسائیوں کے ساتھ لین دین کیا، لہٰذا نارمل حالات میں اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم سے لین دین کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اب ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ جس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا ہے، اور نارمل حالات کو خاص حالات کے اوپر قیاس کیا گیا ہے، بلکہ یہ ایک خاص حالات کو نارمل حالات پر قیاس کر کے یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے، کیونکہ اگر کوئی اہل علم ہو وہ پوری تحقیق کرے تو اس پر امت کا اجماع ہے کہ نارمل حالات کے اندر بھی آپ اسلحے کی جو فروخت ہے یا ایسا میٹیریل، را میٹیریل جو کسی اسلحے کے اندر استعمال ہوتا ہو، تو آپ دارالحرب میں، یعنی جو عربی کفار ہیں یا کوئی بھی ایسی قوم ہے کہ جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہو سکتی ہو، تو آپ اس کو وہ اسلحہ نہیں فروخت کر سکتے، اور آپ وہ خاص قسم کا میٹیریل جو کہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو سکتا ہو، آپ ان کو فروخت نہیں کر سکتے۔ اس پر علماء نے اجماع لکھا ہوا ہے، تو کیونکہ
اس میں صرف خرید و فروخت ہی نہیں بلکہ اس میں ایک اور چیز ہے کہ اس خرید و فروخت سے مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ یہ تو آ گیا عام نارمل حالات، اور اگر خاص حالاتوں کو، جن خاص حالات میں اور بالخصوص آج کے جو موجودہ دور کے حالات ہیں کہ جہاں جو اصل جنگیں ہیں، یہ کسی قوم کا جنگ لڑنے کا جو بنیادی ان کی پاور ہے وہ ان کی اکانومی کی پاور ہے اور اقتصادیات کی مضبوطی ہے، اور اقتصادیات کی مضبوطی کی بنا پر قومیں جو ہیں نا وہ جنگوں میں سروائیو کرتی ہیں اور جنگ لڑتی ہیں۔ تو ایسے حالات میں اس طرح کا خرید و فروخت کرنا کہ جس سے اس دشمن ملک یا دشمن ریاست کو فائدہ ہوتا ہو، اس کی اکانومی مضبوط ہوتی ہو، تو یقیناً ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے ساتھ معاونت کے زمرے میں آئے گا۔ گویا یہ بھی ان کا تعاون ہے، کیونکہ اگر وہ جو پروڈکٹس وہ بیچیں گے وہ یقیناً ان کی اکانومی جو بڑھے گی تو وہ اس اکانومی کے ذریعے سے وہ اسلحہ خرید کر یا دیگر جو جنگی ہتھیار خرید کر مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، تو یقیناً ان کا ایک قسم کا دست و بازو بننے کے مترادف ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں ایسے ممالک کے ساتھ، ایسی قوموں کے ساتھ آپ خرید و فروخت نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ان کی اکانومی مضبوط ہوتی ہو اور وہ اسی مضبوط اکانومی کی پاور پر مسلمانوں پر چڑھ دوڑتے ہوں، تو ایسی صورت میں ان کے خلاف بائیکاٹ کرنا جائز ہے۔ جب ہم یہ بائیکاٹ کرتے ہیں تو اس اچھے کام کے ہونے میں سمجھتا ہوں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور ہمیں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے وہ بھی روشنی لینی چاہیے کہ یہ جو اقتصادی مضبوطی ہوتی ہے یہ کس قدر عام ہوتی ہے قوموں کے لیے، اور پھر دشمن کو اقتصادی طور پر کمزور کرنا یہ کس قدر اہم ترین بنیادی اکائی ہے۔ آپ غور کریں، غزوہ بدر کو دیکھیں تو غزوہ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مکہ شریف سے نکلے تو میں پوچھنا چاہوں گا، آپ ذرا سوچیں اور پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نکلے تھے۔ اس لیے نکلے تھے کہ ایک قافلہ مکے والوں کا ایک بہت بڑا تجارتی جو ہے نا وہ قافلہ تھا، جس میں تقریباً مکے کے ہر فرد کا پیسہ لگا ہوا تھا، اور اس کے پیچھے ان کی بنیادی چال یہ تھی کہ وہ اپنی دولت اکٹھی کریں، اپنی دولت کو اکٹھا کر کے اور اس کے ذریعے سے مضبوط اسلحہ حاصل کریں، اور مضبوط اسلحے کی بنیاد پر پھر وہ ریاست مدینہ کے خلاف ٹکرائیں۔ تو اللہ کے نبی کو جب ان کی ان ایکٹیویٹیز کا پتہ چلا تو رسول اللہ صحابہ کو لے کر نکلے، اور اصل ان کا ٹارگٹ وہ قافلہ تھا جو ابو سفیان کی قیادت میں تجارتی قافلہ جو ہے وہ آ رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول اس تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے اور ان کو اقتصادی طور پر کمزور کرنے کے لیے اللہ کے رسول باہر نکلے تھے۔ گو کہ وہ قافلہ جو ہے نا بچ بچا کر نکل گیا، اور پھر ان کی طرف سے حملہ ہوا، اور مسلمانوں نے پھر ان کے ساتھ جو غزوہ بدر میں کیا اور اس میں جو ہوا پھر وہ سب کچھ معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی حیات طیبہ سے، سیرت طیبہ سے کیا ہم مسلمان یہ نہیں سیکھ سکتے کہ کسی قوم، بالخصوص وہ قوم کہ جو آپ کے خلاف کسی بھی وقت حملہ آور ہو سکتی ہے؟ ابھی مکے والوں نے حملہ کیا تو نہیں تھا، وہ حملہ کرنے کی تیاریوں میں تھے، عام امن کے یان تھے، لیکن اس قافلے کے اندر وہ جو پیسہ تھا، پیسہ لگا ہوا تھا اس پوری قوم کی، پورے شہر کے، تو اس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریاں کرنا تھا، اور اللہ کے رسول باہر نکل کر وہ قافلہ روکنے کے لیے آپ نے صحابہ کرام کو وہاں فرمایا۔ تو یہ ہمارے لیے رہنما ہے یہ اصول۔ اگر کسی طور پر بھی کسی قوم کی، کسی ملک کی اقتصادی پاور مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو سکتی ہو تو ہم اس اقتصادی پاور کو توڑیں گے، اس اقتصادی ان کی جو طاقت ہے اس کو ہم کمزور کریں گے، چاہے وہ جنگ کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ حملہ کر کے ہو، چاہے وہ بائیکاٹ کر کے ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاجانی قسم کی باتیں ہیں کہ جناب ہمیں کیا ملتا ہے اس سے، اور ہمیں بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بہت کچھ ملتا ہے۔ ایک قومیں بیدار ہوتی ہیں، دوسری قوموں کے سامنے پتہ چلتا ہے کہ واقعی پوری دنیا کے لوگ ایسے ظالموں کے خلاف نفرت کر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تمام مسلمانوں کو جو اس وقت بائیکاٹ کی مہم میں اسرائیلی مصنوعات کے خلاف، جس طرح میکڈونلڈ ہے، پیپسی ہے یا کوکا کولا ہے اور باقی جو پروڈکٹس ہیں، ان کے خلاف بائیکاٹ کرنا چاہیے۔